خاک اور خون از قلم ازائے ذہان ایپیسوڈ 6۔ پچھلے 2 دن منگنی کی تیاریوں میں گزرے تھے۔ آج تیسرا دن تھا۔ رات کو اس کی منگنی تھی۔ کیٹرنگ کا عملہ گھر میں پھولوں کی سجاوٹ میں مصروف رہا تھا۔ ہبا کی شادی کے بعد اس گھر میں کئی سالوں بعد خوشیاں آئی تھیں۔ نصیبہ پھوپھو اپنی جگہ، شاہین صاحب خود بھی منگنی کی تیاریوں میں پیش تھے، جبکہ سب کی چہیتی تاشفین بدستور مطمئن تھی۔ نوال کو وقتاً فوقتاً آنسو بہانے کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی مخصوص جگہ ٹری ہاؤس کی سیڑھیوں پر براجمان پیر ہلا رہی تھی جب فاتح کا صحن سے گزر ہوا۔ اس کا پیر بری طرح پھولوں کی لڑی میں اٹکا، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں، منگنی منگنی منگنی! 10 دن پہلے ہی منگنی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع ہو گئے تم فارغ لوگ، ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ وہ انتہائی بے دردی سے پھولوں کو پیر کی ٹوکر مارتا ہوا تن و تیز لہجے میں کیٹرنگ کے عملے پر برس پڑا تھا۔ اوہ، تو ہونے والی دلہن بھی بذات خود یہاں موجود ہیں، اس نے کہا اور تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم نے کہا یہ سب پھول لگانے کو؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں نوال سے مخاطب ہو کر مڑا اور عملے سے پوچھنے لگا۔ نوال کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ اس شخص کا زہریلا لہجہ برداشت کرنے کی قطعی موڈ میں نہیں تھی۔ سیڑھیاں اتر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ فاتح اس کی راہ میں حائل ہوا۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ دیکھو گے نہیں تمہاری خواہش کے مطابق سب ہو رہا ہے یا نہیں دلہن صاحبہ؟ اس کا لہجہ انتہائی کڑوا تھا۔ کمبخت آنسو پھر سے نکل پڑے تھے۔ نہیں، کچھ بھی میری خواہش کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تم کیا جانو؟ اور تم جانو گے بھی کیوں؟ تمہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی مرے یا جیے، تمہاری بلا سے، اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتی نمدیدہ لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ہوگا بھی نہیں، نہ شکری کہیں کی۔ وہ دانت پیس کر پیچھے سے ہانکا تھا۔ خبردار خبردار، اگر تم میں سے کسی نے میرے کمرے کے سامنے بالکنی میں پھول لگائے۔ سو ڈسگسٹنگ۔ وہ بلا وجہ ہی ان پر برس پڑا تھا۔ تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بوجھل دل سے بغل میں دبائی فٹ بال دیوار پر دے ماری اور بیڈ پر گر سا گیا۔ نوال کا بھیگا لہجہ، روئی روئی سی آنکھیں ذہن کے پردے پر لہرائیں تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے سینے میں پنپنے والے جذباتوں کے باعث بے سکونی کی ضد میں تھا۔ دل بار بار نوال کو دیکھنے کے لیے مچل پڑتا۔ جب سامنے آتی تو فاتح اپنی شکست بری طرح سے یاد کرتا اور اپنے جذبات خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بیزاری سے اٹھا اور شال لینے کے بعد نیچے آ گیا۔ اماں زیورات اور دنیا جہان کے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ نوال بھی گمسم سی ان کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ روشن رومیشا، اگر کوئی یہاں ہے تو مجھے اسٹرانگ سا چائے کا کپ بنا کر کمرے میں دے جاؤ۔ عزلی تحکم اور لاپرواہ انداز میں وہ جیسے نیچے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ البتہ نوال کا اس سے نظر انداز کرنا اس نے صاف صاف نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھرنے لگی تھیں۔ 5 منٹ کے بعد تاشا بڑا سا مگ لیے اس کے کمرے میں نمودار ہوئی۔ ارے تم کہاں غائب رہتی ہو، آج کل نظر نہیں آتی؟ فاتح سے دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا اور ٹی وی کا والیوم سلو کر دیا۔ میں تو یہیں رہتی ہوں بھائی، مصروف ہوں آج کل تھوڑا۔ البتہ آپ ہمیشہ کی طرح غائب رہتے ہیں، پھر الزام ہی ہم کو ہی دیتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے آپ کے؟ تاشا کی چونچ کھلی۔ تمہاری چہیتی سہیلی کی شادی جو ہو رہی ہے۔ فاتح نے کپ لبوں سے لگایا۔ ظاہر سی بات ہے، اب وہ تو اداس روح کچھ کر نہیں رہی، مجھے ہی سب کرنا پڑے گا۔ وہ بیچاری صورت بنا کر بولی جیسے ابھی ہل جوت کر آئی ہو۔ کیوں، وہ خوش نہیں ہے کیا؟ وہ تھوڑا سا حیران ہوا۔ خوش ہو یا نہیں، شادی تو ہونی ہے، ویسے بھی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ جھک رازداری سے پوچھنے لگی۔ میں کیوں پوچھوں گا، مجھے کیا؟ وہ رخ موڑ گیا۔ کچھ تو ہے بھائی، میں نوٹ کر رہی ہوں کافی دنوں سے، کہیں آپ کو محبت تو نہیں ہوگی نوال سے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی تھی۔ 1 منٹ کے لیے فاتح بھی سٹ پٹا گیا۔ مذاق کر رہی ہوں بھائی، برا مت مانیے۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ محبت مجھے، وہ بھی نوال سے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور کپ لبوں سے لگا لیا۔ پھر سے وہی ہوا جس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ جنرل بخشی نے اسے علی الصبح ہی طلب کر لیا تھا۔ شفق کی طرف سے وہ قدرے مطمئن تھا، مگر پریشانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایزی کو اسکول کے حوالے کرنے کے بعد اس نے ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں سب اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ مطمئن سی چال چلتا جنرل بخشی کے آفس کی جانب بڑھا، مگر وہ خالی تھا۔ اس نے ایک پرسکون سانس لی اور اگلی راہداری کے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں توقع کے مطابق انویسٹیگیٹر ایک عدد اور الیکٹرک چیئر کے ساتھ اسے منتظر نظر آئے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شروع کریں؟ کیا شاہانہ انداز تھا! انتہائی پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس نے لائی ڈیٹیکٹر کلائی سے اٹیچ کیا اور الیکٹرک چیئر کا بیلٹ باندھ دیا۔ کنٹرول روم میں اسکرین کے سامنے کھڑے جنرل بخشی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ انہوں نے جیسے اس کی حرکت کا مزہ لیا تھا۔ کل ٹھیک 11:23 پر تم نے ڈاؤن ٹاؤن ایریا کے مکان نمبر 2 میں 7 منٹ کا قیام کیا، یہ سچ ہے؟ دائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم نے اندر
کچھ خاص نہیں، وہ مزے سے کہتا انہیں بہلانے لگا. شاید اسے گما گزرا تھا، نرمی بڑھتی جائے گی. اگلے لمحے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے جب الیکٹرک چیئر میں 5380 وولٹ کا کرنٹ ڈسچارج کیا گیا. آہ! اس کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجنے لگی. لمحہ بھر کے لیے اس کی سماعتیں اپاہج ہو گئیں. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس نے زوروں سے سر جھٹکتے ہوئے حواس برقرار رکھنے کی کوشش کی. انویسٹیگیٹر نے گویا واضح کر دیا تھا کہ اس کا جواب اسے قطعی پسند نہیں آیا تھا. پھر کئی تصویریں اس کے سامنے پھیلائی تھیں. انویسٹیگیٹر ابھی بھی کچھ پوچھ رہا تھا مگر اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں. اس نے اندازاً شفق کی تصویر کی جانب اشارہ کیا. کون ہے یہ لڑکی؟ اگلا سوال کیا گیا. شفق میری دوست ہے. اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے. وہ ان ٹارچر کے مراحل سے پہلے بھی گزر چکا تھا، اس لیے حواس برقرار تھے. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکنہ طور پر دل کی دھڑکنیں رک جانے کے باعث ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوتا. حادثے سے ایک دن پہلے رات کے وقت وہ تمہارے گھر 15 منٹ ٹھہری تھی. اس بات کی وضاحت ہے تمہارے پاس؟ وہ کام سے آئی تھی. اب کی بار انتہائی بیزاری سے بولا. کیسا کام؟ فوراً سے پوچھا گیا تھا. کھانا بنانے آئی تھی. اس نے جواب پر لائٹ ڈیٹیکٹر سرخ بتیوں سے جگمگایا. دائم کے ناتواں لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری. یقیناً اس نے جھوٹ بولا تھا. وہ سر جھٹک کر منتظر نگاہوں سے جلادی شخصیت کے مالک انویسٹیگیٹر کو دیکھنے لگا. کتنی پرانی دوستی ہے تمہاری؟ معلوم نہیں. اور لائٹ ڈیٹیکٹر کی سرخ بتی کو گھورتا ہوا ہٹیلے لہجے میں بولا. کتنی گہری دوستی ہے؟ بہت. اداسی سے جواب دیا گیا تھا. وہ تمہارے لیپ ٹاپ سے انفارمیشن چرانے آئی تھی. اگلے سوال پر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. نہیں. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا. سرخ بتی پھر سے روشن ہوئی. دائم کے ماتھے پر ناگواری کی سلوٹیں ابھریں. وہ شفق کو ہرگز اس میں گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا. وہ معصوم تھی. شفق میری بہت گہری دوست ہے. وہ ہرگز یہ حرکت اس نے کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا. بجلی کے شدید جھٹکوں پر اس بار وہ نہیں چلایا تھا. ضبط سے اس کا چہرہ لہو ٹپکا رہا تھا. وہ مضبوطی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے قیامت کا درد سہ رہا تھا. وضاحت نہیں مانگی، جواب مانگا ہے. ہاں یا نہ؟ نہیں. اس نے ہٹیلے پن کا مظاہرہ کیا تھا. جانتا تھا حساس انفارمیشن کا معاملہ ہے جسے وہ اپنی جان دے کر بھی حفاظت میں رکھتا مگر شفق کا نام کسی صورت نہیں آنے دے گا. وہ تحمل سے لب بھینچے اگلے سوال کا انتظار کر رہا تھا جب انویسٹیگیٹر اسٹیٹمنٹ لے کر اٹھا اور باہر نکل گیا. دائم نے لمبی سانس لے کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا. اس کا پورا وجود ہنوز کپکپاہٹ کی زد میں تھا. وہ اپنی کلائی ڈیٹیکٹر سے آزاد کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. پھر یہ تو ہونا متوقع تھا اور اسے ذرا بھی ملال نہیں تھا. اس نے اس شخص کو مارا چونکہ وہ مشن پر تھا، اس لیے یہ انویسٹیگیشن بہت ضروری تھی. اگر وہ آف مشن ہوتا اور یہ واقعہ پیش آتا تو انویسٹیگیشن کی نوبت نہ آتی. وہ رازداری سے گزرتا ہوا اپنی کلائی کو نظروں کی زد میں لیے کپکپاہٹ نوٹ کر رہا تھا جب تصادم ہونے سے بال بال بچا. کیسے ہو تم؟ نایا نے رسمی سا سوال کیا تھا. وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ میں آ کھڑے ہوئے تھے. مزے میں. وہ ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر اپنی کلائی پیچھے لے گیا. سیکیورٹی پلان ریڈی ہے؟ دیکھنا چاہو گے؟ کچھ توقف کے بعد پھر سے پوچھا. کیا یہ شخص اتنا ہی سنجیدہ رہتا ہے ہمیشہ؟ اس نے دل میں سوچا تھا. اس کے ساتھ کام کرنا مشکل نظر آ رہا تھا. بس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا. نایا ڈیجیٹل نقشہ اسکرین پر پلے کرنے لگی. گڈ جاب. دائم کو بہت گہری نظروں سے دیکھنا پڑا تھا. اس کے اعصاب تھکن زدہ تھے. دل چاہ رہا تھا بس بستر پر گر جائے اور طویل نیند لے کر سو جائے. از ایوری تھنگ آل رائٹ ود یو؟ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ نایا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی. دائم نے سنجیدگی سے بازو سینے پر باندھ کر سبز نگاہیں اٹھا لیں. اف! اس کی آنکھوں میں دیکھنے والے تو ڈوب جاتے ہوں گے. نایا کی نگاہوں کا محور بدلا تھا. 5380 وولٹ کے 2 جھٹکے کھا کر انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ سرخ آنکھیں مسلنے لگا. کیا؟ وہ تقریباً چیخی تھی. صدمے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. مگر کیوں؟ روانی میں کہتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کی جانب پیش قدمی کی. دھرتی کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی تھی، بس چھوٹی سی. وہ بدستور مطمئن تھا. میں کچھ سمجھی نہیں. وہ الجھی. طویل قصہ ہے آفیسر، فراغت کے وقت سناؤں گا کبھی. اب اگر تم مجھے اپنے قدموں پر کھڑا رہتے دیکھنا چاہتی ہو تو ایک چائے کا کپ بنا کر لے آؤ پلیز. مؤدبانہ درخواست کرنے لگا. نایا چاہنے کے باوجود اسے آرام کی تلقین نہیں کر سکی تھی. وہ 24 سے 48 گھنٹے کام کرنے والے لوگ تھے جنہیں آرام کی تلقین کرنا شرمندہ کرنے کے برابر تھا. خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی. دائم سر جھٹک کر شفق کی کنڈیشن کے متعلق دریافت کرنے لگا. بس کا ڈرائیور ڈیوٹی پر تعینات افسران سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا. اب جب کہ وہ آگ میں کود گئی تھی تو جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے تھے. اس کی قسمت اچھی تھی شاید. بس کی پچھلی نشستیں خالی تھیں. وہ جھاڑیوں سے نکل کر آواز پیدا کیے بغیر پچھلی سیٹ کے نیچے جھک گئی تھی. اندر سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی. اوپر سے اسے دمہ کا مرض تھا.
اس نے کبھی بھی بس میں سفر نہیں کیا تھا. ذرا سا سر اونچا کر دیکھا تو وہ لوگ ہنوز بحث میں مشغول تھے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. ہر چاپ پر موت کا گماں ہونے لگا تھا. ہر سانس پر آخری سانس کا گماں ہونے لگا تھا. اگر بارڈر پر پکڑی گئی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں مضبوطی سے پیوست کی. دل ہی دل میں شدت سے دعائیں مانگنے لگی. کچھ دیر بعد افسران نے جھلا کر نہ جانے کیا کہا تو بس کا ڈرائیور تن فن کرتا بس میں سوار ہونے لگا. اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور پرسکون سی ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. منگنی کی تقریب رات کے وقت منعقد کی گئی تھی. مہمان آنا شروع ہو چکے تھے. شاکرہ بیگم اور نصیبہ پھپھو بیمار روشن اور رمیشہ مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھیں. لگے ہاتھوں ان کے کپڑوں اور جوتوں پر تبصرے بھی کر رہی تھیں. نصیبہ پھپھو نے جواباً ان دونوں کا زبردست گھوری سے نوازا تھا. جاؤ فاتح کو بولو نوال اور تاشا کو پارلر سے لے آئے. شام سے اکیلی گئی ہوئی ہیں دونوں لڑکیاں. نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی ہوں گی. داماد تصور بھائی بھی مصروف ہیں. جاؤ فاتح سے کہو لے آئے. ان دونوں کو جلدی سے لے آؤ، مہمان بس آتے ہی ہوں گے. نصیبہ پھپھو کی آواز پر دونوں ایسے لا تعلق ہو گئی جیسے سنا ہی نہ ہو. میں جاتی ہوں آپا. شاکرہ بیگم کو ان کا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا. تم تو ایسے سر منہ لپیٹ کر پڑے ہو خدا نخواستہ جیسے کوئی سوگ منا رہے ہو. اٹھو فاتح گھر میں تقریب ہے اور تم ہو کے سونے سے فرصت نہیں ہے. اسے بستر پر محوے خواب دے کر شاکرہ بیگم کا پارا ہائی ہونے لگا تھا. کیسی تقریب اماں؟ وہ آنکھیں رگڑتا اٹھ بیٹھا. کیا شان بے نیازی تھی. شاکرہ بیگم اشش کر اٹھی. تم ہوش میں تو ہو لڑکے، نوال کی منگنی ہے آج. وہ تب کر بولی. تو کیا کروں میں، بھنگڑے ڈالوں؟ بیزار کن انداز میں کہتا پیر زمین پر رکھنے لگا. آفرین ہے تم پر فاتح. اٹھو اور نہا دھو لو. بہنوں کو پارلر سے پک کرنا ہے تم نے. شاکرہ بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ گھمایا. ایک منٹ اماں، کون سی بہنیں؟ اس کی سبھی پیشانی پر سلوٹیں ابری. نوال اور تاشا. شاکرہ بیگم نے خفگی سے گھورا. صرف تاشا میری بہن ہے. گویا جتا دیا گیا. وہ بلا کا ضدی اور اکڑ مزاج تھا. سوما نے بھی اس سے بحث مول نہ لی اور قبر سے اس کا تیار کردہ جوڑا نکال کر اسے تھمایا. کیا دن آ گئے ہیں اماں، اب کیا میں پارلر کے چکر کاٹوں؟ یہ کام تصور بھائی جیسے مردوں پر سوٹ کرتا ہے. وہ بے باکی سے تصور کے گھر دماد ہونے پر چوٹ کر گیا تھا. آہستہ بولو بدلے ہاس. نصیبہ یا ہبہ میں سے کسی نے سن لیا تو کیا سوچیں گی؟ اماں نے تنبیہی نظروں سے گھورا. میری بلا سے پورا خاندان سن لے اماں. وزلی لاپرواہی سے کہتا جھنجھلا کر واش روم میں گھس گیا. شاکرہ بیگم نے تعصب سے بند دروازے کو دیکھا. فریش ہونے کے بعد اس کے بالوں میں برش گھمایا اور پرفیوم کی بوتل اٹھا لی کہ روشن اس کے کمرے میں نمودار ہوئی. فرماؤ روشن بی بی. وہ انتہائی ناگواری سے مڑ کر پوچھنے لگا. روشن سر تپائی سے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی. بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. ہیلو. چلتے پھرتے نیوز پیپر. فاتح نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. عجیب شخصیت کا مالک تھا. اسے کسی کی ایک منٹ کی موجودگی اپنے کمرے میں برداشت نہیں تھی. روشن اندر ہی اندر نیوز پیپر پکارے جانے پر کھول گئی. نصیبہ پھوپھو نے بھیجا ہے، کہہ رہی ہیں نوال کو لے آؤ. وہ تڑک کر بولی. جاؤ نصیبہ پھوپھو کو صبر نامی چڑیا سے متعارف کروا دو، میں آ رہا ہوں. وہ تنقیدی انداز میں کہتا واپس مڑ کر کندھوں پر پرفیوم چھڑکنے لگا. آیا بڑا رتک روشن. روشن فوراً سے پہلے اپنے کمرے سے نکل گئی. رومیشا سنو، یہاں آؤ جلدی. وہ دبا دبا چلاتے ہوئے راہداری کی سیڑھیوں پر کھڑی رومیشا کو بلانے لگی. تمہیں تو نصیبہ پھوپھو نے... ارے چھوڑو نصیبہ پھوپھو کو. تم نے فاتح کو دیکھا؟ بائی گاڈ کیا لگ رہا ہے، قسم سے ایک دم شہزادہ. شکریہ. سنجیدگی سے بھرپور آواز پر دونوں اچھل کر مڑی تو وہ تنے اعصاب لیے پیچھے ہی کھڑا تھا. اب تم ہٹو گی بی بی سی؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولا. وہ دونوں جو سر جوڑے راہداری میں کھڑی تھیں خجل سی ہو کر ایک طرف گئیں. کروالی بھیجتی تم میں نہ بالکل صحیح نام دیا ہے فاتح نے، بی بی سی. رمیشہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. تھینک یو کہنے کے بھی 101 طریقے ہوتے ہیں، یہ کون سا طریقہ تھا؟ سمجھ نہیں آئی. روشن منہ پھلاتے ہوئے بڑبڑائی تھی. مقامی لوگوں کی گفتگو سے اسے علم ہوا تھا کہ وہ ترخم بارڈر سے جا رہے تھے. اندھیری رات کے کالے سائے نے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا. جانے کیا وقت ہو رہا تھا. بس ایک جھٹکا کھا کر رکی تو اس کا سر زور سے سیٹ کی پشت سے ٹکرایا. کچھ وقت لگا تھا اس کے حواس لوٹنے میں. قدرے جھک کر دیکھا تو فوجی جوان کی پشت نظر آئی. یعنی وہ لوگ پاکستان بارڈر پر تھے، چیکنگ کے مراحل سے گزر رہے تھے. اگر اس کی موجودگی کی بھنک بھی فوجی جوانوں کو لگ جاتی تو اس کا کیا حشر ہوتا. خوف کی برقی روسی اس کی رگوں میں دوڑنے لگی. فوجی جوان کے بھاری بوٹوں کی آواز سے بس کی زمین دھم دھم کرنے لگی تھی. ایک نگاہ ڈال کر گویا تسلی کر لی گئی. پچھلی نشستیں خالی تھی، شاید اسی لیے دھیان پیچھے کی جانب نہیں گیا. بس سے اتر کر جوان نے کچھ کہا تو ڈرائیور نے مؤدبانہ سلام جھاڑ کر بس آگے بڑھا دی اور وہ لوگ زیرو لائن کراس کر گئے. ایک نئی دنیا، نئے ملک، نئے لوگوں میں. شیزانوں کو اس لمحے شدت سے رونا آیا. اس کی زمین، اپنا گھر، جہاں سارا بچپن گزرا تھا، جہاں وہ کھیل کر بڑی ہوئی تھی، جہاں اس کا بھائی باپ کا جست، جس کے آس پاس وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، سب پیچھے چھوٹ گیا تھا. وہ بہت ساری ہمت جٹاتی پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیٹ پر آ بیٹھی.
جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ایک سیاہ فام عورت اتری تھی۔ اس نے مطمئن سی ہو کر نقاب کھینچ کر چہرے سے اتارا اور پرسکون سانس لینے لگی۔ بس میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ مسافر تھکے ماندے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے سستا رہے تھے کہ اچانک جیپ سوار بس کی راہ میں حائل ہوئے۔ شہزانہ کا رنگ لٹھے کی مانند پیلا پڑ گیا تھا۔ نقاب پوش دیکھتے دیکھتے بس میں داخل ہوئے۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن خوف و شکست کا ولولہ اس پر غالب آ گیا۔ کیا فائدہ؟ وہ بھاگی، لڑکھڑائی، گری، اٹھی، پھر بھاگی، عزت تک داؤ پر لگی۔ کتنے لوگ اس کی وجہ سے خاک اور خون ہوئے ہوں گے، فقط جان بچانے کی خاطر، وہی جان جو اب ان کے قبضے میں تھی۔ نقاب پوش اسے بے دردی سے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگے۔ بوڑھے زیف کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں تو اسے رگوں میں سرایت کرتے خون کی تپش محسوس ہونے لگی۔ خود کو ان درندوں کے حوالے کرنا سراسر خودکشی تھی۔ وہ بہت سی ہمت جٹا کر اپنی کونی چھڑا کر جیپ نیچے کود گئی۔ نقاب پوش مطمئن سے ہو کر راستوں پر رواں دواں تھے۔ اس کے اچانک گرنے پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئے۔ تب تک شہزانہ کچے راستوں کی اطراف بنی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ پکڑو اسے، بھاگ کر جانی نہیں چاہیے۔ انتہائی تیشناک آواز تھی۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے۔ شہزانہ دونوں ہاتھوں سے سسکیوں کا گلا گھونٹ کر گھنی جھاڑیوں میں بے حس و حرکت بیٹھ گئی۔ دھول مٹی جیسی چیزوں سے اسے سخت الرجی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا پاؤں شدید زخمی تھا۔ گرنے کے باعث ہڈی کریک ہو گئی تھی شاید۔ پاؤں پر وزن ڈالنا محال تھا۔ کجا کے بھاگنا؟ اب تو بس وہ اللہ کے سہارے تھی۔ بے شک وہ مسبب الاسباب تھا، اب وہی اسے بچا سکتا تھا۔ ہلکے سرمئی رنگ کے گھیردار فراک میں برائے نام میک اپ اور جیولری زیب تن کیے، اس کا سوگوار حسن رات کے اندھیرے میں چاندنی بکھیر رہا تھا۔ وہ جو لاتعلق سا گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے انتظار میں کھڑا تھا، دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ لڑکی عجیب انداز میں اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر پہر وہی اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ جتنا اس چیز کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ فاتح یک لمحے کو بے خود سا ہو کر آنکھیں بند کر گیا۔ نوال نے کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر سر اٹھایا، اسے محویت سے اپنی جانب تکتے پایا۔ فاتح؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی اسے یہاں دیکھ کر۔ فاتح بھائی آپ؟ تاشا کے تاثرات بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھے۔ اتنی دیر لگا دی تم دونوں نے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ ابھی سے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ نظریں بدستور اس کے جگر جگر کرتے سراپے پر ٹکی تھیں۔ کیسی لگ رہی ہوں میں بھائی؟ اس کی دخل اندازی فاتح کو خاصی ناگوار گزری تھی، مگر تاشا تو تاشا تھی۔ اس کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ تاشا ہمیشہ کی طرح سادگی میں بھی نمایاں تھی۔ استغفر اللہ۔ سر تبا ایک نظر اس پر ڈال کر فاتح برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، خود کو دیکھ لیں پہلے۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر بولی، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر فاتح نے گردن اکڑا کر کہا۔ ان دونوں کی مٹ بھیڑ سے لاتعلق سی پچھلی نشست پر براجمان نوال نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ فاتح کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ تم کیوں اداس رو بنی بیٹھی ہو بہن؟ مسکرا ہی دو، خیر سے منگنی ہو رہی ہے، تمہاری شادی ابھی بہت دور ہے۔ تاشا نے توپوں کا رخ نوال کی جانب موڑ دیا۔ نوال کی سرخ رنگت مزید سرخ پڑنے لگی۔ نوال یار اب رونے مت لگ جانا خدا کے لیے۔ تاشا کو احساس ہوا تو فوراً ٹیشو کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فاتح نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے پہلی بار اس کی رونی صورت دیکھ کر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ دریائے چناب سے پانی کم پڑ جائے تو ہماری کزن سے رابطہ کر لیں، فاتح نے میٹھا سا طنز کیا۔ نوال نے شکوہ کنہ نگاہوں سے بیک وے مرر دیکھنے لگی۔ جواباً فاتح کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ نوال نے بے ساختہ نگاہوں کا محور بدلا۔ اس نے بہت مشکل سے دل کو سمجھایا تھا، اب اس کی ادنا سی توجہ کے آگے زیر ہو کر محنت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے کوئی سیاہ وجود تیزی سے گاڑی کی ونڈو گلاس پر ہاتھ مارنے لگا۔ نوال کی خوفناک چیخوں سے گھبرا کر گاڑی کا توازن بگڑا اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے بے ہوش ہونے کو تھی۔ فاتح انتہائی غصے سے باہر نکلا، مگر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر نوال سے پوچھنے لگا، جس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ہیلو، تم سے؟ ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہو؟ وہ اب کی بار قدرے غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اسے نازک مزاج لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ اگلے لمحے جانے اس کے دل میں کیا سمائی۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی، جو ہنوز اسی کیفیت میں گری ہوئی تھی۔ بھائی کہیں بھوت تو نہیں؟ تاشا خدا کا خوف کرو یار، اچھی خاصی دماغ والی لڑکی ہو تم، بھوتوں جیسی سنی سنائی گفتگو تمہیں زیب نہیں دیتی، فاتح نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے گویا اسے شٹ اپ کال دے دی تھی۔ اب اسے گھر تک اپنے تمام تر خدشات کے ساتھ خاموش ہی رہنا تھا۔ نوال کے حواسوں پر ابھی تک سیاہپوش چھایا ہوا تھا۔ گاڑی روکو یوسف، فوراً گاڑی روکو۔ یوسف شاکرہ بیگم سے محو کلام تھے جب شاہین صاحب کو نہ جانے چلتی سڑک پر کیا نظر آیا کہ بے چینی سے یوسف کو حکم دیا۔ ہوا کیا ہے بابا؟ یوسف نے ہڑبڑا کر فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی سڑک کی ایک طرف لگا دی۔ وہاں دیکھو کوئی عورت ہے۔ بابا کے تشویش بھرے لہجے پر یوسف نے ونڈو سے باہر جھانکا۔ وہ نقاب پوش ایک عبائی والی خاتون کو دبوچے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے ان کی نگاہوں کی زد میں آ گئے۔
مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے بابا، یہ عام لوگ نہیں معلوم ہو رہے، دیکھیں تو صحیح، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ یوسف نے لب کشائی کی۔ کیسے مرد ہو تم؟ خاتون مشکل میں ہے اور تم نفع نقصان دریافت کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ شاہین سہگل اپنے سپوت کو جھاڑ پلا کر خود ہی باہر نکل پڑے۔ بلا شبہ بہادری ان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتی تھی۔ یوسف کو سخت تاؤ آیا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح ضدی واقعہ ہوئے تھے۔ یوسف کو اس بار بھی ہار ماننا پڑی۔ ان حالاتوں میں کوئی بھی غیرت مند آدمی وہی کرتا جو باپ بیٹا کرنے چلے تھے، لیکن جب تک وہ خاتون تک رسائی حاصل کرتے، نقاب پوشوں نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی۔ فضا میں تڑتڑاہٹ زور و شور سے گونجی۔ بابا سنبھل کر، یوسف بے ساختہ سے چیخا۔ جب تک وہ بھاگ کر ان تک پہنچے، لڑکی تیورا کر ان کے قدموں میں ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ یوسف ان نقاب پوشوں کے پیچھے بھاگا، مگر وہ جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ شاہین سہگل انتہائی مایوسی کے عالم میں خاتون کی کلائی پر انگلیاں رکھ کر نبض چیک کرنے لگے۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ یوسف پلٹ کر بولا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، بیچاری کو گولی لگی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا یوسف۔ شاہین سہگل یوسف پر بھڑک اٹھے۔ کیا مطلب؟ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ میرا کیا قصور بولا؟ یوسف بپر کر بولا، خاموش، ایک لفظ اور نہیں، اٹھاؤ اس بچی کو، ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ شاہین سہگل نے روبدار آواز میں حکم صادر کیا۔ بابا سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ہم نے بچانے کی کوشش کی مگر جو خدا کو منظور، اب آپ اپنے گلے میں بلا وجہ کی فلم ڈال رہے ہیں۔ یوسف نے رسان سے کہا، انسانیت مر گئی ہے تم لوگوں کے اندر۔ شاہین سہگل دانت پیس کر کہتے ہوئے جھکے۔ یوسف نے تحمل سے لب دانتوں میں دبائے۔ جانتا تھا اس کے باپ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ رکیں، ہٹیں، میں اٹھاتا ہوں۔ وہ بے بس سا ہو کر جھکا۔ اپنی جگہ وہ بالکل درست تھا۔ یہ بارڈر کا قریب ترین علاقہ تھا، جس کی وجہ خطرہ بھی زیادہ تھا۔ یہاں ہزاروں لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، کچھ قانونی جبکہ متعدد غیر قانونی طریقے سے یہاں آتے تھے۔ کچھ فوجی جوانوں کے ہاتھوں مارے جاتے تھے۔ انہی تعداد میں یہاں عورتیں بھی لائی جاتی تھیں، جنہیں دہشت گرد اپنے استعمال کار لا کر یا تو بدسلوکی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتے یا پھر بیچ دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ آنکھیں کان منہ سب بند کر کے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مگر اس کا باپ ان سب سے الگ تھا۔ وہ کئی بار دہشت گردوں کی مخبری آرمی چیف کو کر چکے تھے، اب تو اکثر ہی کرنے لگے تھے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایسے کون سے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں اس کے باپ نے جو اسے ایسی خبریں ڈھونڈ کر دیتے ہیں، پھر چاہے کسی زخمی بیمار کی دوا دارو کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یوسف ان کی طبیعت سے بہت خائف رہتا تھا۔ اس کی ماں بہنیں بچے ان راستوں سے گزر کر شہر پڑھنے ہزاروں کاموں سے جاتے تھے۔ خدا نخواستہ وہ نہیں چاہتا تھا دہشت گردوں کی نظروں میں آ جائے اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے۔ دہشت گردوں کی درندگی اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے سبھی واقف تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا ہر وقت اسلحہ لیے اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے ان کے سروں پر منڈلانا پڑے۔ ابراہیم کے شہید ہونے کے بعد وہ اور شاکرہ بیگم بضد تھے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر شہر چلے جائیں، مگر مجال ہے اس کے باپ نے ان کی دھمکیوں کا اثر لیا ہو۔ ان کے مطابق وہ یہاں رہ کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے اور اپنی موت تک یہیں رہیں گے۔ یوسف کو ان کی اسی بات سے تضاد تھا۔ آرمی کے جوان کافی تھے، انہوں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا سرحدوں کا، مگر شاہین سہگل نہ مانے۔ نتیجتاً آج ابراہیم کی موت کو کئی برس گزر گئے تھے۔ ان لوگوں کا قیام بھی برقرار تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ کی طرح خوشحال فیملی تھے، لیکن یوسف کو ابراہیم کے بعد سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اپنے اسی خوف کے چلتے وہ راہگیروں کی مدد سے بھی صاف انکار کر دیتا۔ کیا معلوم کس روپ میں کون بے روپیہ ہو، کا فوجی جوانی سے دہشت گردوں یا پراسرار لوگوں کی مدد کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم یہیں رکو، شاہین سہگل سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر آیا اور مڑ کر ایک نظر خون خون ہوئے وجود پر ڈالی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دے کر تشویش کا اظہار کیا۔ شاہین سہگل کے چہرے پر بھی تأسف ابھرا۔ یوسف باپ کو ہلکان ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر کڑنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا لڑکی کا گلا دبا دے یا اٹھا کر نظروں سے دور پھینک دے۔ ڈاکٹر عبید اللہ ان کے فیملی ڈاکٹر اور اس کے باپ کے دوست بھی تھے، اسی لیے فوراً ہی اسے داخل کر کے آپریشن شروع کر دیا۔ شاہین صاحب کو راہداری میں رکھی بینچ پر براجمان ہوتے دیکھ یوسف انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا کر دیا، جو انسانیت دکھانے کے لیے کافی ہے، اب گھر چلیں، نوال کی منگنی ہے آج۔ وہ اندر تک جھنجھلا گیا۔ تم جاؤ، میں انتظار کروں گا، شاہین صاحب آہستگی سے پسماندہ لہجے میں بولے۔ انہیں نہ جانے کیوں ابراہیم یاد آنے لگا تھا۔ بابا، یوسف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں رکتا ہوں، نصیبہ پھپھو اور نوال کو آپ کی ضرورت ہوگی، آپ چلے جائیں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولا اور ان کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی واضح نظر آ رہی تھی۔ تم بیٹیوں والے ہو جاؤ گے نا تو سمجھو گے میرے جذبات۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اٹھے اور باہر نکل گئے۔ یوسف نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ان کے جاتے ہی انتہائی بیزاری اور ناگواری سے خون آلود کوٹ اتار کر زمین پر پٹکا، سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر تکان بھرے انداز میں آنکھیں مول لیں۔ اسے کیا پڑی تھی وہ آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کرتا، پلکیں نیند سے بھاری ہونے لگی تھیں۔ پتہ نہیں آرمی چیف نے ان کے پیغام پر کان دھرے ہوں گے یا نہیں، کوئی ہمیں بچانے آئے گا بھی یا نہیں، کسی کی روتی بلکتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی،
ملیحہ سمٹ کر امارا کے کندھے سے لگی ہوئی تھی. میل ڈاکٹرز بھی شکست خوردہ حالت میں گردن جھکائے بیٹھے تھے. کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. تم اپنی رونی صورت دکھا کر سب کو مایوس مت کرو. سب پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے ہیں. میرے انکل آرمی میں ہائی رینک پر ہیں. تم دیکھنا وہ سنیں گے تو ضرور ہمیں بچا لیں گے. مہین کا کڑوا سا جواب آیا. تم تو اپنی بکواس بند ہی رکھو. تم نے جیسے ہمارا کے ساتھ خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے ہم سب نے دیکھا ہے. تم کتنے پانیوں میں ہو. وہ لڑکی بپھر کر بولی. اپنی حد میں رہو تم. مہین کا رنگ سرخ پڑنے لگا. تمہیں آئینہ دکھایا نا تبھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے. لڑکی نے ٹکا سا جواب دیا. مہین کا سرخ چہرہ دیکھنے لائق تھا. وہ اٹھی اور ایک زوردار چانٹا لڑکی کے گال پر دے مارا. وہ رونا بھول بھال کر خونخوار نظروں سے اس کی جانب بڑھی. سب حواس باختہ ہو کر انہیں چھڑانے لگے. اتنے میں کمانڈر غصے سے بھرا باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی. کمانڈر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فائر کھول دیا. نتیجتاً گولی مہین کو لگ گئی. وہ سب چیختے چلاتے مہین کے وجود سے دور ہٹنے لگے. لڑکی خود صدمے سے بھری کیفیت میں اس کے وجود سے بھل بھل نکلتے خون کو دیکھنے لگی. مہین! علی چیخا تھا. ہمارا خون پر خون کی بوندیں گرنے کے باعث بے ہوش ہوئی تھی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. لڑکی بے ہوش گری پڑی تھی. مہین کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا. مہین! کیا ہوا؟ وہ ہوش میں آتی آگے بڑھی. لرزتے ہاتھوں سے گلے کا دوپٹہ نکال کر اس کے سینے پر جمایا. ہیلپ! پلیز کچھ تو انسانیت دکھاؤ. وہ مر جائے گی. کم از کم اس کا ٹریٹمنٹ کرنے دو. سینے میں حساس دل پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگا. ہاں تو مر جانے دو. اگلے گھنٹے تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو تم سب ایک ایک کر کے مر جاؤ گے. کمانڈر انتہائی صفاقی سے چیخا. امارا کی رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی. پلیز ایسے مت کرو. ہمارا بھلا کیا قصور ہے؟ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے. درباز! او درباز! کمانڈر نے سنی انسنی کر کے غصے میں سے دبوچ کر سب کے قریب سے دھکیلا. علی بے خودی کے عالم میں بے سود پڑی مہین پر جھکا نہ جانے کیا کیا واسطے دے رہا تھا. وہ بے ہوش ہو چکی تھی یا پھر شاید. امارا نے دکھ سے آنکھیں مینچ لی. اونچی لمبی قد و قامت والا نوجوان کمرے سے برآمد ہوا. امارا خوفزدہ سی ہو کر خود میں سمٹ گئی. کیا ہے؟ درباز نے سپاٹ لہجے میں پوچھا. اس کی لاش کو اٹھاؤ اور ٹھکانے لگا دو. کمانڈر ہامتا ہوا حکم صادر کر کے اندر چلا گیا. تم نے اگر مہین کو ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا میں. علی کی آنکھیں غم و غصے کی کیفیت میں خطرناک حد تک سرخ پڑ گئی تھیں. اچھا؟ درباز کا لہجہ انتہائی زمینی اور طیش دلانے والا تھا. خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ جاؤ ورنہ تمہاری محبوبہ کے سنگ تمہیں بھی رخصت کروا دوں گا. انتہائی صفاقی سے کہتے ہوئے علی کو دور دھکیل دیا. لاش کہے جانے پر علی غیظ و غضب کے عالم میں اس شخص پر جھپٹ پڑا لیکن امارا اس کی راہ میں حائل ہو گئی. علی پلیز بس کر دو. تمہارے لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. الٹا نقصان اٹھاؤ گے. جانے دو اسے. ہم سب کے بارے میں سوچو. وہ التجا کرنے لگی. درباز کو اس لڑکی کا بیچ میں آنا بالکل پسند نہیں آیا تھا. وہ ضبط کرتا آگے بڑھا اور خاموشی سے بے جان وجود کو اٹھا کر کندھے پر ڈالتا جیپ کی جانب بڑھا. علی انتہائی دلگیری سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی. مہین ایڈونچرز کی بہت شوقین تھی اس لیے وہ دونوں یہاں آئے تھے مگر تھر ان کے لیے انتہائی منحوس ثابت ہوا تھا. وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر بے بسی سے رونے لگا. وہ سب خاموش تماشائی بنے اس کے دکھ میں شریک تھے. اندر سے خوف زدہ. اگلی باری کس کی ہوگی کیونکہ ہر گزرتا لمحہ انہیں موت کے منہ میں دھکیلتا جا رہا تھا. اپنے کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ غیر متوقع طور پر دائم کی جانب متوجہ ہوئی. چائے کا خالی کپ ٹیبل پر پڑا تھا. وہ سینے پر بازو لپیٹے سو گیا تھا شاید. چہرے پر بے چینی کے آثار واضح تھے جو بخار کی سمٹمز کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اسے یقیناً بخار ہوگا. گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بجنے کے قریب تھے. وہ بس جانے ہی والی تھی کہ دائم کا فون چنگارنے لگا. نایا تذبذب کا شکار تھی. اٹھائے یا نہ اٹھائے. اس کی نیند ٹوٹ جانے کے اندیشے سے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی مگر دوسرے ہی پل فون پھر سے بجنے لگا. اس نے اٹھا کر کان سے لگایا. شکر ہے شفق کو ہوش آ گیا دائم. وہ بار بار تمہارا پوچھ رہے ہیں. تم جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ. منصور چھوٹتے ہی بولا تھا. آئی ایم سوری وہ آفس میں سو گیا ہے. اس نے مڑ کر ایک نظم دائم پر ڈالی. اوکے. دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا. وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے فون رکھنے لگی. میرا فون تھا. وہ سبز رنگی آنکھوں میں نیند کی خماری لیے سراپا سوال تھا. شاید اس کی آواز سن کر جاگ گیا تھا. ہاں شفق کو ہوش آ گیا ہے ایسا کہنا تھا کسی کا. وہ کچھ توقف کے بعد بولی. تھینک گاڈ. اس نے بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھا. شفق کون ہے؟ بہن؟ بیوی یا پھر؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا. وہ فوراً اٹھا. والیٹ اور چابیاں اٹھانے لگا. اس کا مطمئن انداز اور خوشی دیدنی تھی. نایا نے خاموشی سے اس کا فون بڑھایا جو وہ تھام کر دروازے کی جانب بڑھا. پھر پلٹ کر بولا. تھینک یو. انتہائی فارمل انداز تھا. وہ جواباً ہلکا سا مسکرائی. دائم باہر نکل گیا. کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ اپنے سر پر چپت رسید کرتی ہوئی بیگ کندھے پر ڈالنے لگی. لفٹ کا رخ کیا تو جنرل بخشی اچانک سے نمودار ہوئے. جنرل آپ؟ خیریت ہو سب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بند ہوتی لفٹ کی راہ میں ہتھیلی حائل کر کے بند ہونے سے روکنے لگی. ایک ایمرجنسی ہے. جنرل لفٹ میں سوار ہوتے ہوئے مطلوبہ فلور کا بٹن دبانے لگے. از اینی تھنگ آئی کین ڈو؟ اس نے پوچھنا فرض سمجھا.
اس کی فطرت میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی. بے شک وہ مشن پر گامزن تھے, مگر چند منٹ بھی اگر اسے دیے جاتے تو وہ کوشش ضرور کرتی, مگر مایوس نہ ہونے دیتی. نہیں, تم رہنے دو, تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. پلیز, اس نے آواز پیدا کیے بغیر لب کشائی کی. اس کے اصرار پر جنرل بخشی سر جھٹک کر ہار مانتے بنے. وہ ان کی خاموشی کو رضامندی گردان کر پیچھے پیچھے چلی آئی. ویڈیو پلے کرو. وہ ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول روم میں پہنچے, اسکرین پر نظر جماتے ہوئے حکم صادر کیا اور ہیڈ فون نایا کی جانب بڑھایا. دہشت گردوں کی جانب سے بھیجا گیا ویڈیو پیغام. نایا نے بغور سنا اور ہر چیز کا جائزہ لینے لگی. پہلے ویڈیو اور پھر ساؤنڈ کی ایک آہٹ کو جانچا. عام انسان کے لیے صرف ایک ویڈیو پیغام تھا, چونکہ وہ اینالسٹ تھی. جن صلاحیتوں کے زیر اثر وہ سن اور دیکھ سکتی تھی, کوئی دوسرا شاید ہی کر پاتا. اسٹاپ. وہ ذرا سا رخ موڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے وجود کو بولی. اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر ویڈیو پاز کر دی. زوم کرو یہاں پر, اور بس. وہ اسکرین کی جانب انگلی کا اشارہ کرنے لگی. آپ نے نوٹ کیا, پیچھے جو درخت اور جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ سب نکلی ہیں. ان پر مقابل کھڑے شخص کا سایہ ابھر رہا ہے. ویسے بھی تھر جیسے بنجر علاقے میں ہری بھری گھاس اور درخت غیر معمولی بات ہے. اس نے مخصوص گلیٹر اٹھایا اور اسکرین پر ابھرتے سائے کو انڈر لائن کر دیا. جنرل بخشی نے اپنا مخصوص چشمہ آنکھوں پر سجا کر بغور جائزہ لیا. صحیح کہہ رہی ہو تم, یہ کوئی ڈیجیٹل اسکرین یا کوئی پوسٹر ہو سکتا ہے. وہ اس کی بات سے متفق نظر آئے. ممکن ہے. ایک اور بات, ذرا اس ویڈیو کے ایکچوئل ساؤنڈ کو آف کر کے بیک گراؤنڈ کو ہائی لائٹ کرنا. پلٹ کر مخاطب ہوئی. اس کے حکم پر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے وجود نے بجلی کسی تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا کر پلے کا بٹن دبایا. اذان کی آوازیں آ رہی ہیں اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں, یعنی کوئی کھلے علاقے والی جگہ ہے جس کے آس پاس مسجد بھی, لیکن تیز ہواؤں کے باعث آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تم کہنا چاہتی ہو یہ تھر کا کوئی علاقہ ہوگا؟ ایسا ممکن ہے. وہ فوراً سے بولی. ایک بار اور سوچ لو, 40 زندگیاں تمہاری پیش گوئی پر منحصر ہیں, اور پھر تھر ہی کیوں؟ ڈاکٹرز تھر کے علاقے جھرک میں کیمپ لگانے والے تھے. ہمارا پہلا شک تھر پر ہی جائے گا. وہ وہاں نہیں رکیں گے. جنرل بخشی نے تردید کر دی. آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں, اور پھر ان کے کسی اور جگہ پر ہونے کے شاہد جھوٹے نکلے آپ کے سامنے. آپ جاسوسی طیارے سے علاقے کی چھان بین کرائیے. مجھے یقین ہے وہ لوگ آس پاس ہی کہیں ہوں گے. جنرل اس کی بات اور خاموشی اختیار کر گئے. چونکہ تم بہترین ثابت ہوئی ہو پچھلے وقتوں میں, اس لیے تمہاری بات پر عمل پیرا ہو رہا ہوں. ہمارے پاس 24 گھنٹے سے بھی کم وقت ہے, اور بدقسمتی ہم ایک ڈاکٹر کھو چکے ہیں. اینی ویز, براوو. میری اس وقت آرمی چیف سے میٹنگ ہے. جاسوسی طیارے کے ذریعے جھرک اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تھا. خوش قسمتی سے اس کی بات سچ نکلی. ڈاکٹرز کی بس کے علاوہ بھی بہت سے شاہد ملے تھے. حتمی رپورٹ میٹنگ میں آرمی چیف کو پیش کر دی گئی. اب اگلے اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے جانے تھے. ان لوگوں کے چلے جانے کا یقین ہو گیا تو وہ جھاڑیوں سے باہر نکل آئے, مگر وہ اسی کی طاق میں تھے. پاؤں 1 انچ بھی وزن سہارنے سے انکاری تھا. تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا. بھوکی پیاسی وہ بس ہوش کھونے کے در پہ تھی. جھاڑیوں سے نکلی تو راستہ اسے پکی سڑک تک لے گیا, جہاں آتی جاتی گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی. اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑی, مگر یہ خوشی صرف 2 پل کی تھی. اس نے جیسے ہی سامنے آتی گاڑی سے مدد مانگنا چاہیے, وہ لوگ نہ جانے کہاں سے آدم کے, اور سختی سے اس کا منہ دبوچ کر اسے جھاڑیوں کی اوٹ میں لے گئے. وہ پھر سے خود کو جیسے تیسے چھڑا کر بھاگی, لیکن وہ ابھی دور تک ہی پہنچی تھی, اور ان لوگوں نے پھر سے اسے دبوچ لیا. وہ مزاحمت کرتی چیخنے چلانے لگی, یہاں تک کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی. اسے اپنے سے کچھ دوری پر ایک گاڑی رکتی دکھائی دی, مگر نقاب پوشوں نے گھبرا کر اس کے مزاحمت کرنے پر گولی چلا دی. وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی, اس لیے اپنے بچاؤ نہیں کر پائی. گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی. وہ تیورا کر گر پڑی. اسے لگا اس کی جدوجہد کا سفر تمام ہو گیا. خانہ بدوشوں کسی گمنام زندگی گزارنے سے بہتر تھا وہ یہیں دم توڑ دیتی. لیس کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا. کاش وہ اپنے بھائی سے مل پاتی, بس ایک بار. 2 نفوس آپس میں بحث کر رہے تھے, وہ سن سکتی تھی. دھیرے دھیرے غنودگی اس پر غالب آ گئی, اور آس پاس کے منظر تاریکی میں ڈوب گئے. دائم ہاسپٹل پہنچا تو شفق کی ماں راہداری میں انتظار کر رہی تھی. پچھلے 2 دنوں سے اس نے کیسے جھوٹ کے سہارے انہیں سنبھالا تھا وہی جانتا تھا. اب وہ شفق کے لیے پریشان تھی. دائم نے انہیں بہلا پھسلا کر گھر واپس بھیج دیا اور شفق کے کمرے کا رخ کیا. اسے دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرائی, جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکا. میں بہت ناراض ہوں تم سے شفق, بہت زیادہ. تمہیں ایٹ لیسٹ مجھے بتانا تو چاہیے تھا. کوئی تمہیں گھٹیا طریقے سے بلیک میل کر رہا تھا, تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا, جبکہ اس مسئلے کی جڑ ہی میں خود تھا. وہ دل گیری سے گویا ہوا اور ضبط سے اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. میں بہت ڈر گئی تھی دائم, اسی کی وجہ سے بہت ڈر گئی تھی. وہ رو پڑی. منصور جو ایک کونے کھڑا خاموشی سے باہر نکل گیا. وہ ان 24 گھنٹوں میں اتنا اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا کہ اس کا ایک ایک نقش ازبر ہو چکا تھا. اب اس کے آنسو عجیب طرح سے اس کے دل پر وار کر رہے تھے. میری بیٹی کی زندگی کا سوال تھا, تمہاری اپنی جان کو بھی خطرہ تھا. مجھے تم سے اس قدر احمقانہ رویے کی امید نہیں تھی شفق. وہ غصے سے بولا.
میں نے کچھ بھی نہیں چرایا تمہارے لیپ ٹاپ سے اور نہ ہی کسی کو کچھ بتایا. میں بہت ڈر گئی تھی دائم, اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آئی ایم سو سوری. اس کے سخت گیر لہجے پر وہ صفائی دیتے ہوئے سسکنے لگی. بات کسی انفارمیشن کی نہیں ہے شفق, بات تمہاری زندگی کی ہے. تمہیں پتہ بھی ہے ایجنسی کو مجھ پر شک کرنے کا موقع 7 سال پہلے ملا تھا, جس دن میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی تھی. اس دن کا درد اور آج کا درد مجھے زندگی بھر اذیت دیتا رہے گا. تم دونوں عورتوں نے اس جگہ پر وار کیا جہاں سے مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے زندگی کے اتنے انتھک سال لگا دیے. لہجے شکست کھورتا ہو گیا تھا. اس کی آنکھیں خون ٹپکانے لگی. شفق کو کچھ لمحے تو بول ہی نہ پائی. آئی ایم سو سوری. مجھے لگا. شفق نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. کیا لگا تمہیں؟ کوئی میری ناک کے نیچے تمہاری نازیبا ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرتا رہا اور مجھے بھنک بھی نہ ہوئی. لعنت ہے مجھ پر اور میری تمام تر صلاحیتوں پر. اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا. شفق کی سسکیاں پھر سے کمرے کے در و دیوار سے ٹکرانے لگیں. اب رونا بند کرو یار, جو ہونا تھا ہو چکا. دائم نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑا. آئی ایم سو سوری. وہ سسکتی ہوئی اس کے ساتھ لگ گئی. دائم نے طویل سانس لے کر اس کا کندھا تھپ تھپایا. وہ اس فیس سے نکل آئی تھی, اس لیے یہی بات بہت بڑی تھی. وہ بہت سا رو لینے کے بعد ناک رگڑتی ہوئی اس سے الگ ہو کر پوچھنے لگی. تمہیں تمہارے جنرل نے کچھ کہا نہیں؟ کچھ خاص نہیں. اس نے صفائی سے جھوٹ بولا. اسے اور پچھتاوے اور ندامت میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ جو ناحق سلوک ہو چکا تھا, امید تھی وہ جلد ہی ریکور کر پائے گی. دائم اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا. جانے کیوں؟ حیرت ہے, وہ سراسیمگی سے بولی. واقعی حیرت کے شدید جھٹکے تو مجھے بھی لگے تھے. خیر, ایجنسی والے بہت سخی ہیں, یہ سخاوت یاد رہے گی ہمیشہ. وہ ہلکے سے طنز میں اصل بات گول کر گیا تھا. اینی ویز تم آرام کرو, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو منصور یہیں ہے تمہارے پاس. وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. منصور سے کہو 2 باتیں ہی کر لیا کرے مجھ سے, بور ہو جاتی ہوں. سادہ سا لہجہ تھا. منصور بیچارہ گڑبڑا گیا. جلدی سے ریکور کرو اور گھر جاؤ بیوی, سب کو خوار کر کے رکھا ہے تم نے. وہ ہلکے پھلکے انداز میں منصور کو دیکھتا ہوا بولا. منصور جانے کیوں ان دونوں کی گفتگو میں خود کو غیر ضروری سا محسوس کرنے لگا. خیال رکھنا یار, وہ منصور سے کہتا ہوا باہر نکل گیا. منصور نے سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا. بیٹھ بھی جاؤ یار, شفق ضد ہو کر بولی. وہ فوراً سے بیٹھ گیا. بیٹھو کہو تو بیٹھ جاتے ہو, اٹھو کہو تو اٹھ جاتے ہو. تم اتنے روبوٹک آدمی کیوں ہو ڈیئر منصور؟ بلا کا تنقیدی انداز تھا. منصور بیچارہ سر جھکا گیا. اب تم کوئی بات کرو گے یا میں سو جاؤں؟ وہ اسے لڑکیوں کی طرح شرماتا دے کر منہ بناتے ہوئے بولی. جو آپ کو بہتر لگے. اب وہ بیچارہ اور کیا کہتا. شفق تعصب سے نفی میں سر ہلاتی کمفرٹر کھینچ کر سوتی بنی. منصور نے لب دباتے ہوئے رخ موڑ لیا. 24 گھنٹے گزرنے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا تھا. آرمی چیف کی جانب سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. کسی قسم کا کوئی رد عمل, کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا اب تک. کمانڈر کو اب طیش آنے لگا تھا. اسی اسنا میں درباز چلایا, جس کی شرٹ خون کے دھبوں سے آلودہ ہو چکی تھی. کمانڈر یقیناً نظر انداز کر دیتا اگر تکلیف زدہ چہرے پر نظر نہ پڑی ہوتی تو. اب تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کمانڈر نے انہی تیوروں سے پوچھا. تمہارے بیوقوف سپاہی نے بلا وجہ مجھ پر گولی چلا دی کمانڈر. وہ درد سے کرا کر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دبا دبا گھرایا. درباز, تمہیں پتہ بھی ہے اس وقت ہمیں اس کی کتنی ضرورت تھی, پھر بھی تم خونی کھیل کھیلنے سے باز نہیں آتے. کمانڈر غصے سے چلا اٹھا. امارا سمیت سب بھی کے دل کی دھڑکنیں بڑھی. کہیں وہ اس درندے کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ سب تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا کمانڈر, مجھے نہیں. وہ بلند آواز میں دھاڑا. قہر آلود نظروں سے گھورتا کمرے کی جانب بڑھا. چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی. اس نے یہ نظر اپنا خون آلود ہاتھ دیکھا اور شرٹ ذرا سی اوپر کھینچ کر زخم دیکھا. بد دلی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. کمانڈر اس کے پیچھے چلا آیا. ہمیں اپنے حالات بہتر بنانے ہوں گے درباز. اگر ہم ان حالاتوں میں ہانی کے سامنے گئے تو وہ ہمیں زندہ دفن کر دے گا. اسے ہارے ہوئے لوگ پسند نہیں آتے. اگر ہمیں اسے اسلحہ اور فوج چاہیے تو ہمیں اپنے حالات سدھارنے ہوں گے. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کمانڈر نے عادت کے برخلاف نرمی سے کہا. درباز نے سپاٹ تاثرات سے ایک نظر کمانڈر کو دیکھا اور سنی انسنی کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا. اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی. کمانڈر کو اس کے تیوروں نے سخت تعطیل ہے, مگر کڑوا گھونٹ پی کر رہ گیا. ان بیوقوف سپاہیوں پر اسے بالکل بھروسہ نہیں تھا. اسے درباز جیسے جوان کی ضرورت تھی, سو اس کے نخرے سہنے میں عافیت سمجھی. میں ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں. کمانڈر اس کے سبھی چہرے پہ ایک نظر ڈال کر باہر نکلا. غاسق, اس انچارج کو اٹھا کر لاؤ. غاسق حکم کی تعمیل کرتا امارا کی جانب بڑھا. چل, انتہائی بدلحاظی سے بولا. ملیحہ نے خوفزدہ ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے. امارا خود کچھ سمجھنے سے قاصر تھی. چل, سنا نہیں تو نے؟ وہ پھر سے دھاڑا. ملیحہ ہوش کرو ورنہ ہم لوگ مارے جائیں گے. پلیز میرا ہاتھ چھوڑو. وہ روحانسی ہو کر التجا کرنے لگی. ملیحہ نے انتہائی بے بسی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. نقابپوش پہرے دار اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لایا اور عین درباز کے سامنے لا کیا. اس کی سسکیوں کی آواز پر چونک کر سیدھا ہونا چاہا مگر نہیں ہو پایا. ایک نظر امارا کے بازو میں گڑے اس شخص کے ہاتھ کو دیکھا. اس کے اعصاب تن گئے. کیا ہے؟ انتہائی بدلحاظی سے پوچھا. کمانڈر نے اسے تمہارے علاج کے لیے بھیجا ہے. ہاتھ چھوڑ اس کا.
दांत पीसते हुए घुराया। दिल की बंदूक की सारी गोलियां शख्स के हलक में उतार दें। जो शख्स खामोशी से बाहर निकल गया। इंतहाई तहमुल से कुर्सी को पैर मारकर गोया इसे बैठने का इशारा किया। वो शीशो पंच में मुब्तला थी। बैठे यहाँ बुलाने का सबब दरियाफ्त करें। दिल तो चाह रहा था यहाँ से भाग जाए। इस जगह से वहशत होने लगी थी। खामोशी से कुर्सी पर टिक गई। पूछने की जहमत भी नहीं की। इसका दिल ही न चाहा इन दरिंदा सिर्फ लोगों के मुंह लगने को। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। अचानक वो सीधा हुआ और कुर्सी इसके मुकाबिल खींच ली। अमारा की खौफ से जान निकलने लगी। गासिक मेडिकल बॉक्स लेकर आ, जो बस से बरामद हुआ था। नकाबपोश बोतल के जिन की तरह मेडिकल बॉक्स इनके सामने टेबल पर रखकर चला गया। मेरा मुंह देखती रहोगी या कुछ करोगी भी? इंतहाई अंदाज था। वो कब से दर्द बर्दाश्त किए बैठा था। अमारा ना समझी से देखने लगी। इंतहाई बेजारी से इसने एक साइड से शर्ट ऊपर सरकाई जहाँ इसने कपड़ा बांध रखा था, जो अब खून से लबरेज हो चुका था। वह एक नज़र से ज़्यादा देख ही ना पाई और रुख मोड़ लिया। काश ये शख्स मौका पर ही मर गया होता। इसने दिल ही दिल में सोचा। दावतनामा जारी करूँ अब? वो तनक कर बोला। अमारा नागवारी छुपाती खामोशी से हाथों को हरकत देने लगी। जैसे ही इसने जख्म से कपड़ा खींचा वो दर्द से बिलबिला उठा। बेवकूफ़ कहर भरी नज़रों से घूरने लगा। अमारा ना चाहते हुए भी शर्मसार सी हुई। इसे एहसास नहीं था कि खून जमने के बायस कपड़ा जख्म से चिपका होगा। वो लब भींच कर दोबारा इस पर झुकी। इसकी आंखों में चलकती नागवारी दरबाज ने वाज़े नोट कर ली थी। जुल्फ़ें बदस्तूर इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। मिट्टी से अटा चेहरा इसके हसीन चेहरे को और पुरकशिश बना रहा था। यह दरबाज को लग रहा था। आंखों में उभरते सुर्ख डोरे अजीब तरह से इसके दिल में उतरने लगे। वो बेकरार सा होकर सीधा हो बैठा। नज़र इस लॉकेट पर पड़ी तो रगें तन गईं। इसने चेन उंगली में लपेटकर इसका चेहरा करीब तरीन किया। हमारा बेखबरी में इसकी तरफ खींची चली गई। कौन है ये इब्राहिम जिसे तुम सीने से लगाए घूमती हो? उखड़ेपन से पूछने लगा। अमारा का दिल किया इसका मुंह नोच ले। वो होता कौन है इसे ये सवाल करने वाला? मेरा शोहर, वो ना चाहते हुए भी बोली थी। नागवारी से कहकर रुख मोड़ लिया। गलत बयानी मत करो। वो गुस्सीली नज़रों से देखने लगा। इसे जैसे अमारा की बात पर यकीन नहीं था। अमारा को गुस्सा तो बहुत आया मगर जब्त कर गई। अभी तक आया क्यों नहीं तुम्हें बचाने? वो फिर से बोला। अब की बार बेखबरी में इसकी दुखती रग दबा गया था। अमारा की आंखें धुआं धुआं होने लगीं। अगर यहाँ होता तो ज़रूर आता। इसने फासला बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की। मर गया मतलब? वो खुश हुआ था। इसकी भीगी आवाज़ का सहर दरबाज को बहकने पर आमादा करने लगा। वो बेसाख्ता आंखें बंद कर गया। इसके अल्फाज अमारा को चाबुक की तरह लगे थे। मेरा लॉकेट छोड़ो प्लीज़, वो बेबसी से बोली, चाहते हुए भी आंसू गालों पर बहने से रोक नहीं पाई थी। दरबाज ने एक तवील निगाह इस पर डाली। इसके दिल में कम से कम इस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी रहम नहीं था। फिर भी वो तो मुस्कुराना मुस्कुराहट से जाए इसने लॉकेट छोड़ दिया। अमारा गैर मुतवक्का तौर पर इसे देखे गई। इसके अंदर बुरी तरह से कुछ खटका। ये वही शख्स था जो इस दिन इसे हॉस्पिटल में मिला था। अलबत्ता शेव थोड़ी बढ़ चुकी थी और सर पर कैप भी नहीं थी। यही वजह थी वो पहली नज़र में पहचान नहीं पाई थी। और अब तो वो मास्क के बगैर इसके सामने था। अमारा को लगा कमरे की छत इस पर आ गिरी हो। इसका जहन माऊफ होने लगा था। वो दूसरी बार था वो इस शख्स का इलाज कर रही थी। अगर बाहर मौजूद डॉक्टर को पता चल जाता तो इसका खेल यहीं ख़त्म कर देते। ऐसे क्या देख रही हो? इसे अपनी तरफ देखता पाकर दरबाज के अंदर शोखी सी उभरी। तुम वही हो ना, हॉस्पिटल वाले? वो हनूस बेयकीन थी। हो सकता है मैं कोई और हूँ और तुम्हें पहचानने में गलती कर रही हो। वो इस पर संजीदगी से कहता इसे बुरी तरह से चौंकने पर मजबूर कर गया। दरबाज ने शर्ट नीचे खींची और उठकर बाहर निकलने लगा। वो भी बाहर जाने को मचली। अंदर इसे अजीब सा खौफ और घुटन महसूस हो रही थी। यहीं बैठी रहो, सख्ती से ताकीद करता बाहर निकल गया। हमारा पिछला सब कुछ भूल भाल कर फिर से इन हालात के पेश नज़र परेशानी से उंगलियां चटखाने लगी। इख्तिताम एपिसोड 6। प्लीज़ डू वॉच, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।